بلیٹن میں سب سے پہلے بات، حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں پھر اضافہ کر دیا ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں 6 روپے 39 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 327 روپے 12 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ڈیزل 7 روپے 83 پیسے فی لیٹر اضافے کے بعد 375 روپے 4 پیسے کا فی لیٹر ہو گیا۔ پیٹرولیم ڈویژن نے قیمتوں میں اضافے کا اعلامیہ جاری کر دیا۔ پیٹرول اور ڈیزل کی نئی قیمتیں آج کے لیے ہیں۔ پیٹرول 3 دن میں 11 روپے 32 پیسے مہنگا مزید ہو چکا ہے۔ 6 دنوں کے دوران پیٹرول میں 16 روپے 76 پیسے کا اضافہ کیا گیا۔ 3 روز میں ڈیزل کی قیمت 20 روپے 69 پیسے فی لیٹر بڑھائی گئی۔ مجموعی طور پر 6 روز میں ڈیزل 52 روپے 19 پیسے مہنگا کیا گیا۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی یقین دہانی، آل پاکستان پیٹرول پمپ اونرز ایسوسی ایشن نے ہڑتال کی کال مؤخر کر دی۔ وزیر پیٹرولیم کا کہنا تھا کہ خطے میں جنگ کے بادل پھر سے منڈلا رہے ہیں، جس کے باعث عالمی منڈیوں میں قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ انہوں نے پیٹرول ڈیلرز کو یقین دہانی کرائی ہے کہ ان کے مارجن کا معاملہ 2 ہفتے میں حل کر کے خوشخبری دیں گے۔ پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز نے ہڑتال کا فیصلہ مؤخر کر دیا ہے اور کہا ہے کہ حکومت نے 2 ہفتے کی مہلت مانگی ہے۔ اگر حکومت نے مطالبات نہ مانے تو پیٹرول پمپ بند کرنے سمیت دیگر لاہ عمل کا اعلان کریں گے۔ انجم وہاب کی رپورٹ۔ پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کے چیف ایڈوائزر ملک خدا بخش نے کہا کہ حکومت کی جانب سے پیٹرول کی قیمتیں 24 گھنٹے کرنے کا فیصلہ ناقابل قبول ہے۔ حکومت پیٹرول کی قیمت طے کرنے کا 30 دن کا فارمولہ اپنائے۔ ہم نے ان کو ٹائم دیا ہے گورنمنٹ کا کہ اگر وہ ہمارے مطالبات کو کنسیڈر کرنا چاہتے ہیں تو ٹائم ہے ان کے پاس، کر لیں۔ اگر وہ نہیں کریں گے پھر ہماری کمیٹی بیٹھے گی اور مینجمنٹ کمیٹی جو اگلا لاہ عمل کا فیصلہ کرے گی اس کو ہم فالو کریں گے۔ ایسوسی ایشن سندھ کے صدر امیر خان نے کہا کہ گزشتہ 2 سال سے ڈیلرز مارجن کے لیے دھکے کھا رہے ہیں۔ حکومت فوری طور پر 8% مارجن دینے کا وعدہ پورا کرے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ڈیلی ریٹ چینجز جو ہے نا میں قبل قبول نہیں ہے، اس کو فوراً مہینے پہ لیا جائے۔ دوسرا 8% ہمیں 3 سال سے جو ہے نا لکھ کے ہم لوگ تھک گئے منسٹری میں، وہ ٹائم نہیں دیتے تھے، بیٹھتے ہی نہیں تھے۔ وائس چیئرمین طارق حسن کا کہنا تھا کہ ہم نے حکومت کے سامنے 5 مطالبات رکھے ہیں اور ایسوسی ایشن اپنے کسی مطالبے سے دستبردار نہیں ہوگی۔ جو بھی پالیسی گورنمنٹ بنائے، اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے نمائندوں کو اپنے ساتھ بٹھائے اور وہ عوام دوست پالیسی اور بزنس مین کے ساتھ بیٹھ کے، تاکہ بزنس مین بھی خوش رہے، عوام بھی خوش رہے، حکومت بھی چلتی رہے۔ ڈیلر نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ڈیلرز کے جائز مطالبات فوری پورے کیے جائیں، ورنہ ڈیلر سخت لاہ عمل کا اعلان جلد کریں گے۔ کیمرہ مین نعمان شیخ کے ساتھ انجم وہاب، ARY نیوز کراچی۔ ڈمپر ایسوسی ایشن نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں روزانہ رد و بدل کا فیصلہ مسترد کر دیا ہے۔ صدر ڈمپر ایسوسی ایشن کے مطابق روزانہ قیمتوں میں تبدیلی سے ٹرانسپورٹ سیکٹر شدید متاثر ہوگا۔ اس فیصلے سے کاروباری نظام میں غیر یقینی صورتحال پیدا ہوگی، بوجھ عوام پر پڑے گا۔ حکومت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے تعین کے فیصلے پر فوری نظر ثانی کرے۔ قیمتوں کا تعین مستحکمہ اور قابل عمل پالیسی کے تحت کیا جائے۔ پاکستان اپنی خود مختاری کے دفاع کے لیے جدید ٹیکنالوجی استعمال کرے گا۔ امارکہ حق میں افواج پاکستان نے خود مختار نظام اور سائبر سیکیورٹی کے ذریعے سرحدوں کا دفاع کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا انڈس روبوٹکس اینڈ آٹونومس سسٹم ایکسپو میں خطاب، کہا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں مسلح افواج نے جدید ٹیکنالوجی اپنائی۔ ایئر چیف، نیول چیف کی معاونت شاندار رہی۔ فخریہ کہتا ہوں کہ پاکستان نے جدید ٹیکنالوجی میں اہم پیش رفت حاصل کی، ڈرونز کی 60% سے زائد مقامی تیاری حاصل کر لی۔ تقریب میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بھی شرکت کی۔ has made remarkable progress in developing indigenous autonomous capabilities in the field of defense and security. Under the dynamic leadership of Field Marshal Syed Asim Munir, our armed forces have adopted the cutting-edge technologies during the historic Mark-e-Haq. The entire world witnessed how our valiant armed forces resolutely guarded our physical and cyber frontiers. These remarkable military advancements are an integral part of our national defense. ادھر ایران نے آبنہ ہرمز سے متعلق امریکی سینڈ کام کا دعویٰ مسترد کر دیا ہے۔ آبنہ ہرمز تاحال بند اور ایران کے کنٹرول میں ہے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق امریکی جارحانہ کارروائیاں جاری رہیں تو آبنہ ہرمز بند رہے گی۔ ایرانی فوج کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ آبنہ ہرمز میں جہازوں کی آمد و رفت کنٹرول کرنے کا اختیار صرف ایران کے پاس ہے۔ سینڈ کام نے دعویٰ کیا تھا کہ ایران آبنہ ہرمز پر اپنا کنٹرول کھو چکا، جبکہ ترجمان ایرانی فوج یہ کہتے ہیں کہ آبنہ ہرمز میں جہازوں کی آمد و رفت کا کنٹرول کرنے کا اختیار صرف ایران کے پاس ہے۔
امریکی جارحانہ کارروائیاں جاری رہی تو آبنۂ ہرمز بند رہے گی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق آبنۂ ہرمز تاحال بند اور ایران کے کنٹرول میں ہے۔ ضلع قلات اور سراب میں کوئٹہ کراچی قومی شاہراہ پر مسافر بسوں پر فائرنگ کے 2 واقعات میں 4 افراد جان بحق، خاتون سمیت 4 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس حکام نے بتایا کہ ضلع قلات کی تحصیل منگوچر کے قریب گرو کے علاقے میں مسلح افراد نے کوئٹہ سے کراچی جانے والی مسافر کوچ پر اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ واقعے کے بعد مسلح حملہ آور فرار ہو گئے۔ زخمیوں کو مقامی اسپتال منتقل کیا گیا۔ جاں بحق افراد کی لاشیں شناخت کے لیے شیخ زیاد اسپتال کوئٹہ لائی گئی۔ اس سے پہلے سوراب میں اعلی صبح کوئٹہ سے تربت جانے والی مسافر کوچ پر فائرنگ کی گئی، جس کے نتیجے میں مسافر خاتون شدید زخمی ہو گئی، جسے مقامی اسپتال منتقل کیا گیا۔ ضلع قلات اور سراب میں کوئٹہ کراچی قومی شاہراہ پر مسافر بسوں پر فائرنگ کے 2 واقعات میں 4 افراد جان بحق، خاتون سمیت 4 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس حکام نے بتایا کہ ضلع قلات کی تحصیل منگوچر کے قریب گرو کے علاقے میں مسلح افراد نے کوئٹہ سے کراچی جانے والی مسافر کوچ پر اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ واقعے کے بعد مسلح حملہ آور فرار ہو گئے۔ زخمیوں کو مقامی اسپتال منتقل کیا گیا۔ جاں بحق افراد کی لاشیں شناخت کے لیے شیخ زیاد اسپتال کوئٹہ لائی گئی۔ اس سے پہلے سوراب میں اعلی صبح کوئٹہ سے تربت جانے والی مسافر کوچ پر فائرنگ کی گئی، جس کے نتیجے میں مسافر خاتون شدید زخمی ہو گئی، جسے مقامی اسپتال منتقل کیا گیا۔ یہ رائے ونڈ کو ہی پنجاب سمجھتے ہیں، پہلے قصور کو تو لاہور بنا لیں۔ باتیں ایسی کرتے ہیں جیسے پنجاب میں دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہیں۔ آپ نے کبھی اندرون پنجاب کا حال ہی نہیں دیکھا؟ بلاول بھٹو کا مریم نواز کو جواب، کہا اپنی بہن سے کہتا ہوں اپنے والد کو بتا دیں ان کی 3 بار حکومت رہی ہے، چچا بھی حکومت میں ہیں، سڑکیں پہلے بنوا دیتے۔ الیکشن میں نون لیگ والے مشکل میں ہیں، آج آپ کے پاؤں بھی پکڑیں گے، الیکشن ختم ہوں گے تو گلے سے پکڑیں گے۔ یہ چاہتے ہیں آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کا فیصلہ پاکستان کا وزیر اعظم کرے۔ راولہ کوٹ اور میر پور سے متعلق بیان پر وزیر دفاع خواجہ آصف سے معافی مانگنے یا عہدہ چھوڑنے کا مطالبہ بھی دہرا دیا۔ بولے جو یہ سمجھتے ہیں کہ 12 سیٹیں ان کی جیب میں ہیں۔ جیسے پنجاب سے نکلتے ہیں تو وہاں دودھ اور شہد کے نہریں بہتے ہیں، جن کے اپنے صوبوں کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں وہ آزاد کشمیر کی سڑکیں کیا بنائیں گے؟ ایسے بات کرتے ہیں جیسے نہ باپ وزیر اعظم رہا ہے نہ چاچا وزیر اعظم ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ رائے ونڈ ہی پنجاب ہے، جن کے اپنے صوبے میں سارے وسائل کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں، آزاد کشمیر کے لوگوں کا حق ان تک کیسے پہنچائیں گے؟ نیا جو نون لیگ کا اس الیکشن کا منشور ہے، میاں صاحب کا دل یہ کرتا ہے کہ وہ اہم اصلاحات لے کر آئے اور آپ سے جو چھوٹا موٹا حکمرانی ہے اس وقت وہ بھی چھین لیں۔ ان کے وزیر کے جو بیان ہے تو بات تو کون ہوتے ہو یا فیصلہ کرنے والے؟ آپ کا وزیر یہ کہہ رہا ہے اور آج تک قائم ہے۔ سابق وزیر اعظم صاحب نے نہ موجودہ وزیر اعلیٰ صاحبہ نے ان بیانات کو کنڈیم کیا، تو اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ باقاعدہ مسلم لیگ کا پالیسی ہے۔ بلاول بھٹو کے طنز پر پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا جواب، ایکس پر لکھا سڑکوں کی ویڈیو شیئر کی، ساتھ ہی لکھا بلاول صاحب مریم نواز کا پورا پنجاب کا ہوٹا اٹک سے ڈیرہ غازی خان اور رحیم یار خان تک ایسا ہے۔ لوگ قصور کو لاہور ابھی تک نہیں بنا سکے، وہ کیا گلگت بلتستان کو لاہور بنائیں گے؟ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا مریم اورنگزیب کو جواب، پنجاب کے مختلف علاقوں کی ویڈیو شیئر کر دی، لکھا یہ ہے آپ کا ستھرا پنجاب۔ میں اپنی 2 سال کی پنجاب حکومت کی کارکردگی لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں۔ گٹر ابھر رہے ہیں، گھروں کے اندر پانی، نمازی نماز نہیں پڑھ سکتے، پانی کھڑا ہی رہتا ہے، گٹر ابلتے رہتے ہیں۔ تہاڈے سامنے دیکھ لو نالیاں دا کیا حال ہے، جگہ جگہ پہ گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ کم سے کم اس علاقے پر غور توجہ تو کرے، گندگی بہت ہے۔ جو سیاسی لوگ آتے ہیں ہر الیکشن میں آتے ہیں، وہ بڑے بڑے وعدے کر کے چلے جاتے ہیں، کام نہیں ہوتا۔ کوئی یہاں پر ہائی اسکول ہے، پانی گٹروں کا ابھر رہا ہے۔ خدارا اس حوالے سے بھی عوام کے حال پہ رحم کریں۔ ہیڈر کر لیے لیکن کم کوئی نہیں ہوا۔ شہری اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک گئے ہیں۔ کسی نے بھی کوئی مظفر گڑھ پر توجہ نہیں دی۔ ڈی سی او صاحب نے اپنا جو ہے نا روٹ چینج کر لیا ہے، ملتان روڈ سے جا رہے ہیں
لیکن جو ہے نا اس راستے اس کا کوئی نہیں سنائی ہو رہی. یہاں سے نمازی بہت تنگ ہوتے ہیں, پانی بہت جمع ہو جاتا ہے. نمائندے جو ہیں حکومت کے آ رہے ہیں, منٹیں تلے ڈال رہے ہیں. سرگودا کو لاہور کی تحصیل ہی سمجھ لیں. ایک بیڈ پہ 4-5 بچوں کو لٹایا جاتا ہے. 3 ماہ سے مسلسل چکر لگا رہے ہیں. انسولین یہاں ختم ہوئی بھی ہے. ہمیں نہ یہ صحت سہولتیں دیتے ہیں. الیکشن کے بیس پہ آتے ہیں, اس کے بعد تو کوئی بھی یہاں پہ آتا ہے. 50 فٹ دا روڈ ہے, وہ 10 فٹ بنا کے چھڑتا ہے. زندگی نے جیون کر دیا, حرام کر دی ہے. مرنو خودکشیاں کرنے واسطے. یہاں پہ کوئی یونیورسٹی نہیں ہے. ملے نال ہے, 2 چیزاں ہیں, نہ گورنمنٹ دینی ہے, وہ بھی نہیں دے سکتے. 100% نقصان ہوا جی منڈی بول دیں. سارے لٹن والے نے, کسی نے کوئی نہیں, آٹا چینی کیوں ہر شہر اتنی مہنگائی ہے کہ غریب آدمی روٹی تو بھی آواز بہت مہنگائی ہے, بل بہت زیادہ آن لینا ہے. ماڑے بندے ہیں, بچے بھوکے مار کے جائیے کتنے. کوئی بوسیدہ زنگ آلو تیر شیر کا شکار نہیں کر سکتا. خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں بلاول بھٹو کو کچھ باتوں کا جواب دینا پڑے گا. بلاول سے شیر کا شکار نہیں ہوگا, وہ رہنے دیں. محترمہ بینظیر بھٹو واقعی شہید تھی. انہوں نے جمہوریت کے لیے اہم کردار ادا کیا. ذوالفقار بھٹو نے پہلی بار عوامی مینڈیٹ کی نفی اور اکثریتی حکومت کو تسلیم نہیں کیا تھا. کشمیر میں آج کل ہمارے ملک کے ایک نوجوان لیڈر گھوم رہے ہیں. میں ان کی والدہ کا احترام کرتا ہوں, مگر میں ان کے نانا کی سیاست کو فاشزم سمجھتا ہوں. بھٹو مرحوم نے پہلی بار پاکستان میں عوامی مینڈیٹ کی نفی کی تھی. بلاول بھٹو صاحب نے اخیر کی ہے, سو کچھ باتوں کا جواب دینا پڑے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی زنگ آلود اور مڑے توڑے تیر شیر کا شکار نہیں کر سکتے, لوبڑی اور گیدڑوں کا شکار کر سکتے. شیر کا شکار آپ سے نہیں ہوگا, آپ رہنے. ایران آبنہ ہرمز میں کسی جہاز پر حملہ کرے گا تو جواب میں امریکہ ایک پل یا پاور پلانٹ کو تباہ کر دے گا. امریکی صدر ٹرمپ کا اعلان. صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر لکھا, چاہے وہ تہران میں ہو یا کسی قریبی مقام پر, اسے تباہ کر دیا جائے گا. صدر ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا, ایران امریکی فوجیوں کی ہلاکت کی بھاری قیمت چکائے گا اور ایران کو تباہ کیا جا رہا ہے. امریکی عوام جنگ نہیں, مہنگے پیٹرول کے خلاف ہیں. کوئی نہیں چاہتا ایران جوہری ہتھیار حاصل کرے. They're being decimated. Americans don't want high gasoline prices, but they're not against the war. Nobody wants Iran to have a nuclear weapon. امریکہ نے پلوں یا پاور پلانٹس پر حملے کیے تو ایران بھی مشرق وسطیٰ میں امریکی مفادات کو نشانہ بنائے گا. ایران کا امریکی صدر ٹرمپ کو جواب. ایرانی میڈیا نے فوجی ذرائع کے حوالے سے بتایا, آبنہ ہرمز پر اپنا حق استعمال کرنے میں ایران پرعزم ہے. ایران کبھی اجازت نہیں دے گا کہ یہ اہم گزرگاہ دوبارہ ملک کے لیے خطرہ بنے. ایران جنگ میں ہلاک 4 امریکی فوجیوں کی لاشیں امریکہ منتقل کر دی گئیں. ڈیلاویئر کے ڈور ایئر بیس پر صدر ٹرمپ نے اہلکاروں کی میتیں وصول کی. 3 امریکی فوجی اہلکار اردن میں امریکی اڈے میں ایرانی حملے میں مارے گئے تھے. ایک اہلکار عراق کے شہر اربیل میں ایرانی ڈرون حملے میں نشانہ بنا. ایران سے جنگ میں اب تک 18 امریکی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں, 400 سے زائد زخمی ہیں. امریکہ ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہے, لیکن ایران سنجیدگی نہیں دکھا رہا. ایران کو اپنے وعدوں کی پاسداری کرنا ہوگی. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی فلپین میں آسیان اجلاس کے دوران صحافیوں سے گفتگو. کہا, ایرانی حکام نے موجودہ کشیدگی پر مذاکرات کے لیے رابطہ کیا. آبنہ ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی کا دفاع جاری رکھیں گے. آبی گزرگاہوں پر کسی ایک ملک کا کنٹرول قبول نہیں. The diplomacy, we remain open to working it out in a negotiated way, but right now they don't seem to be serious about that, and so Iran's in a lot of trouble. I mean, if you sign on to an agreement and then you violate the agreement's no longer valid. Future agreement will have to be judged on whether or not you're complying with the conditions. Ships are trying to go through the straits and they're getting blown up. The United States is defending that shipping, and in addition is targeting the places that are launching against those ships. امید ہے اچھی خبر جلد آئے گی اور امن قائم ہوگا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی ہم منصب سے ملاقات میں گفتگو. امن کے لیے غیر معمولی اقدامات پر عباس عراقچی اور سکندر مومنی کی تعریف. کہا, ایران کے ساتھ تمام شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے تیار ہیں. ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی نے اسلام آباد میں نادرا ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا. چیئرمین نادرا سے ملاقات میں کہا, 20 سال بعد نادرا کا دورہ کیا, نمایاں اور مثبت تبدیلیاں دیکھنے کو ملیں. سعودی عرب سے بحری تجارت پر دھمکیاں ناقابل قبول ہیں. پاکستانی پرچم بردار جہازوں کے خلاف کارروائی قومی سلامتی کے لیے خطرہ تصور ہوگا. جوابی کارروائی کا پورا حق ہے. پاکستان نے حوثیوں کو خبردار کر دیا.
तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा बाज़ अनासर का सऊदी अरब को मशरिक़ वुस्ता तनाज़े में घसीटना बाइस तशवीश है। हौसियों के सऊदी अरब बहरा अहमर में इक़दामात काबिल मज़म्मत हैं। पाकिस्तानी परचम बरदार जहाजों के खिलाफ कोई भी जारहाना कार्रवाई कबूल नहीं की जाएगी। कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताकत के इस्तेमाल का हक महफूज रखते हैं। पाकिस्तान ने हौसियों को खबरदार कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह किया पाकिस्तानी जहाजों के खिलाफ कार्रवाई को कौमी सलामती के लिए संगीन खतरा तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के तहत जवाबी कार्रवाई का पूरा हक हासिल है। सऊदी अरब के साथ तिजारती जहाजों को निशाना बनाने की धमकियाँ बाइस तशवीश हैं और सऊदी अरब के साथ तिजारत करने वाले जहाजों को धमकियां नाकाबिले कबूल हैं। दफ्तर खारजा ने कहा बाज़ अनासिर का सऊदी अरब को मशरिक़ वुस्ता तनाज़े में घसीटना तशवीश का बाइस है। पाकिस्तान सऊदी अरब की सलामती, खुद मुख्तारी और सालमियत के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इरादा करता है। रूसी, मलेशिया की सऊदी अरब और बहरा अहमर में इक़दामात सऊदी अरब और बहरा अहमर में तिजारती जहाज रानी के खिलाफ धमकियों की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान मुज़ाकरात, सिफारतकारी, खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए पुख्ता वाबस्तगी बरकरार रखे हुए है। पाकिस्तान जोर देता है फरीकैन बैनुल-अक़वामी कानून का एहतराम करें और तिजारती जहाजों की सलामती यकीनी बनाएं। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान में फितना हिंदुस्तान और फितना खवारिज के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन, 10 खवारिज हलाक। ISPR ने बताया स्वराब में 7 खवारिज मारे गए। मस्तूंग में 3 दहशतगर्द हलाक और 2 खवातीन खुदकुश बमबार सहूलतकार समेत गिरफ्तार की गई। ऑपरेशंस के दौरान हथियार, गोलियां और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। सदर आसिफ जरदारी ने कहा बैरूनी मुदाखलत की मदद से जारी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग रहेगी। वज़ीर आज़म ने कहा मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस अमन व इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर हैं। आज़ान अगवा केस में गिरफ्तार 3 मुल्ज़िमान का 26 जुलाई तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। नन्हे आज़ान को कराची की निजी सोसाइटी से अगवा किया गया था। बच्चे को बहलाने की कोशिश की वीडियो सामने आ गई। मरकजी मुल्ज़िम एहतशाम के साले अब्दुल वहाब ने बच्चे को घरों तक पहुँचाया था। नज़ीर शाह की रिपोर्ट। मंगोबीर में निजी हाउसिंग सोसाइटी से नन्हे बच्चे के पुरअसरार अगवा केस का सनसनीखेज ड्रॉप सीन। जिस दोस्त पर बाप जान छिड़कता था वही उसके जिगर के टुकड़े के अगवा का मास्टरमाइंड निकला। एहतशाम मुतासरा खानदान के साथ मिलकर बच्चे की तलाश का ड्रामा भी करता रहा। मेरे स्टेटस लगे हुए थे, भाई के स्टेटस लगे थे, वो कांटेक्ट में सारे। उसने स्टेटस देखकर तस्वीर मैच करी तो उसने मुझे कॉल करी, ये बच्चा मुझे मिला है होटल पे बैठा हुआ। पुलिस ने मरकजी मुल्जिम समेत 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। मैं बाइक पे वहाँ पे गया, मैंने इशारा दिया बच्चे को, वो आके मेरे साथ बैठ गया और मैं वहाँ से फर निकल गया। मैंने फेसबुक से एक सिम खरीदी थी इंटरनेशनल कॉल की, तो मैंने वहाँ उसी से मैसेज किया। इन्होंने बोला कि जाके घरों में इफ्तिखार को दे दो। मैंने वही के घरों में जाके इफ्तिखार को दे दी। बोला कि ये बस रखो, सुबह को आऊँगा, मैं लेके जाऊँगा। फिर दूसरे दिन उन्होंने कोई नंबर का रब्ता नहीं किया। तीसरे दिन रब्ता किया तो तीसरे दिन आया, लेके चला गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुल्जिम ने तावान वसूल करने के लिए बाकायदा मंसूबा बंदी की थी। वारदात के लिए मोटरसाइकिल की जाली नंबर प्लेट और दूसरे मुल्क की सिम भी खरीदी गई। जो मुल्जिम है नहायत शातिर, लालची और खुदगर्ज और जालिम है। जाली नंबर प्लेट इसके साले ने बना के दी इसको, उसी साले ने जिसने यहाँ से बचाया घरों में जाके फिर दिया। अवा के वाक़े ने एक बार फिर माशरे में भरोसे के रिश्ते पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। वालिदैन को चाहिए ऐसे वाक़यात से सबक हासिल करें और अपने बच्चों की हिफाजत के लिए मजीद बेहतर इक़दाम करें, वरना ऐसा ना हो कि आपको भी पछताना पड़े। कैमरामैन मोहम्मद नौमान के साथ नज़ीर शाह, ARY न्यूज़, कराची। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5 अगस्त को बड़ा ऐलान करेगी। पेशावर में जलसा होगा, तमाम शहरों में रैलियां निकाली जाएंगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अचकसई और नासिर अब्बास ऑन बोर्ड होते हैं। PTI किंग पार्टी नहीं, लोगों की आवाज़ नहीं दबाते, हमेशा पार्टी में मुशावरत के साथ फैसले करते हैं। तारीख को हमारा सबसे बड़ा अनाउंसमेंट होगा इस तहरीक के लिए। 5 तारीख को पेशावर में जलसा है। पाकिस्तान के सारे सिटीज में रैलीज होगी। जहां तक आइंदा के लाएमल का ताल्लुक है, हमेशा कंसल्टेशन के साथ करते हैं। अल्लामा राजा नासिर साहब और चकज़ई साहब हमारे साथ हमेशा ऑन बोर्ड होते हैं। हम सारे फैसले उनके मशावरत के साथ करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई किंग पार्टी नहीं है, हम लोगों की आवाज़ को नहीं दबाते। कोई इख्तिलाफ राय रखता है तो ज़रूर रखता है। हमारी पॉलिटिकल कमेटी है, कोर कमेटी है, लीगल कमेटी है, उसमें सारे लोग बोलते हैं। तो इसलिए ये जो डिसीजन है वो हम जो ले रहे हैं वो किसी प्रेशर में नहीं।
بانی پی ٹی آئی اور بشرا عمران کی ایک آنکھ ضائع ہو چکی ہے۔ مریم وٹو کا پروگرام 11th آور میں دعویٰ، بولی بانی پی ٹی آئی کی ایک آنکھ کی نظر 85% جا چکی تھی، بقیہ 15% صرف روشنی نظر آتی تھی۔ بشرا بی بی کی آنکھ کا پردہ پھٹا تو 10 دن تک کسی نے نہیں پوچھا۔ مجھے بشرا بی بی نے خود بتایا کہ وہ 10 دن روتی رہیں کہ ڈاکٹر کو بلائیں۔ بشرا بی بی کی دوسری آنکھ میں بھی تکلیف تھی، اس کی بھی لیزر سرجری کرائی گئی۔ مریم وٹو نے یہ بھی کہا بانی کی ہدایت تھی کہ سہیل آفریدی کے ساتھ تیمور جھگڑا کو ڈپٹی سی ایم لگایا جائے تاکہ وہ وزیر اعلیٰ کو گائیڈ کر سکیں۔ سہیل آفریدی کو معلوم ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے تیمور جھگڑا کو ڈپٹی سی ایم لگانے کا کہا تھا۔ تیمور جھگڑا سے متعلق بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا۔ جب آئے تھے تو کیونکہ از ویری پاپولر امنگ دی یوتھ آف پی ٹی آئی کو وہ موبلائز ڈیفینیٹلی کر سکتے تھے اور کر سکتے ہیں۔ کہ جب خان صاحب نے سہیل کو لگایا تھا تو خان صاحب کو پتا تھا کہ ہی از not as experienced to hold this position. I'm sure خان صاحب realized that انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس کے سہیل صاحب کے ساتھ تیمور خان جھگڑا کو لگایا جائے گا ایز ڈیپٹی سی ایم تاکہ وہ گورننس کے میٹرز اور اس میں سہیل جو ہے ان کو گائیڈ کریں، لیکن آج تک وہ اپوائنٹمنٹ بھی جو ہے وہ نہیں ہوئی۔ جو بھی خان صاحب کی انسٹرکشنز ہیں ابھی تک وہ بھی امپلیمنٹ نہیں۔ سہیل صاحب تک انسٹرکشنز پہنچی ہیں کہ تیمور جھگڑا صاحب کو ڈپٹی سی ایم لگانا ہے؟ میں نے سہیل صاحب کو میسج بھی کیا تھا اور میں نے باقی پارٹی میں جو ان سے میں ان ٹچ ہوں، میں نے ان کو بھی کہا تھا کہ اور میں آئی ایم شیور کہ علیما تک بھی یہ بات پہنچی ہوگی کہ خان صاحب نے یہ انسٹرکشنز دی تھیں۔ میرا خیال ہے کہ علیما آپا کین پلے دی biggest and the most effective role in mobilizing the PTI workers because they have lost hope. They have seen nobody else is doing anything. So I think Alima Appa can play a significant role. بیمار تھے، ان کی آنکھ کا آپ کو مسئلہ پتہ ہے، کلاٹ کیوں آیا ابھی تک ہمیں پتہ نہیں ہے۔ پرائیویٹ فزیشنز کو، میری بہن کی بھی یہی حالت ہے، ایک آنکھ ضائع ہو گئی ہے، دونوں کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی ہے۔ خان صاحب کو تو صرف جو لاسٹ ٹیمز آئی تھیں خان صاحب کو اور جو ہے صرف 85% ان کی نظر جا چکی تھی، صرف 15% یعنی لائٹ نظر آتی تھی۔ دیٹ از ناٹ کالڈ کہ اس کو آئی سائٹ ہے۔ بشرا عمران کی جب آنکھ کا پردہ پھٹا تو اس کے 10 دن تک ان کو ڈاکٹر مہیا نہیں کیا گیا، تو دونوں کی آنکھ ایک آنکھ کو اس طرح ضائع ہو جانا آئی ڈونٹ تھنک اٹس اے کوئنسیڈنس۔ ضلع کلات اور سوراب میں کوئٹہ کراچی قومی شاہراہ پر مسافر بسوں پر فائرنگ کے 2 واقعات میں 4 افراد جاں بحق، خاتون سمیت 4 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس حکام نے بتایا ضلع کلات کی تحصیل منگوچر کے قریب گروہ کے علاقے میں مسلح افراد نے کوئٹہ سے کراچی جانے والی مسافر کوچ پر اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ واقعے کے بعد مسلح حملہ آور فرار ہو گئے۔ زخمیوں کو مقامی اسپتال منتقل کیا گیا۔ جاں بحق افراد کی لاشیں شناخت کے لیے شیخ زید اسپتال کوئٹہ لائی گئیں۔ اس سے پہلے سوراب میں الصبح کوئٹہ سے تربت جانے والی مسافر کوچ پر فائرنگ کی گئی، جس کے نتیجے میں مسافر خاتون شدید زخمی ہو گئیں، جسے مقامی اسپتال منتقل کیا گیا۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس خیابان بخاری میں تیز رفتار گاڑی فٹ پاتھ پر چڑھ گئی، ایک شخص جاں بحق، بیٹا زخمی ہو گیا، ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔ پولیس نے بتایا کرنگی کا خادم 2 بیٹوں کے ساتھ سگنل پر پھول بیچتا تھا، ایک بچہ محفوظ رہا، گاڑی کی رجسٹریشن اب تک نہیں کی گئی، ڈرائیور کی تلاش جاری ہے۔ کراچی میں ایک اور کار سوار کی اجلت نے غریب خاندان کا کفیل چھین لیا۔ ڈیفنس کے علاقے بڑا بخاری پر سگنل بند دیکھ کر کار سوار نے اپنی گاڑی فٹ پاتھ پر چڑھا دی۔ حادثے میں دن بھر کی تھکن سمیٹ کر فٹ پاتھ پر سوتا پھول فروش خادم حسین جان بحق اور اس کا کم عمر بیٹا ذیشان زخمی ہوا۔ ایک سائیڈ میں بیٹھے ہیں فٹ پاتھ کے بالکل ایک سائیڈ میں، بندے نے یہ دیکھا سنگل بند ہے، اس نے بالکل خالی پلاٹ میں گاڑی کو ڈالی ہے کہ میں اس پلاٹ میں سے کراس کرتے ہوئے چلے جاؤں گا۔ اسی پلاٹ میں ہم لوگ بیٹھے ہیں، صرف اگلا ٹائر چڑھا ہے، گاڑی کو ہم نے پیچھے کروائی، اتنے میں تو بندے کی آواز بھی نہیں نکلی نہ کچھ، بالکل۔ جائے حادثہ پر شہریوں کی بھیڑ دیکھ کر کار سوار نے پہلے باپ بیٹے کو اسپتال منتقل کیا اور پھر موقع دیکھ کر وہاں سے فرار ہو گئے۔ 2 بندے ایک لیڈیز تھی ساتھ اس کے، سنگل بند، باقی ساری گاڑیاں ابھی تو کھڑی ہیں اور اس نے ایسے گاڑی ڈال کے اور ایسے نکال لی۔ درخشاں پولیس نے غفلت اور لاپرواہی برتنے والے کار سواروں کے خلاف قتل خطا کا مقدمہ درج کر لیا ہے۔ افسوسناک واقعے میں جاں بحق پھول فروش خادم کے لواحقین نے مطالبہ کیا ہے کہ کار حادثے میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر کے انصاف فراہم کیا جائے۔ کیمرہ مین ظہیر عباس کے ساتھ افضل خان، ARY نیوز، کراچی۔ کراچی ڈیفنس خیابان بخاری کے قریب حادثے میں نوجوان کے زخمی ہونے کا واقعہ، CCTV کی مدد سے پولیس نے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے۔ پولیس کے مطابق متاثرہ نوجوان جبران طاہر 20 اور 21 جولائی کی درمیانی شب اتحاد کمرشل سے آن لائن ٹیکسی کے ذریعے اپنے گھر بخاری کمرشل جا رہا تھا کہ
کہ خیابان حافظ اور خیابان بخاری کے موڑ پر مبینہ کالی رنگ کی لینڈ کروزر نے گاڑی کو ٹکر مار دی، جس سے نوجوان شدید زخمی ہوا، جسے تشویشناک حالت میں نجی اسپتال منتقل کیا گیا۔ حادثے کے بعد ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔ حادثے کا مقدمہ تاحال درج نہیں کیا جا سکا۔ سی سی ٹی وی کی مدد سے لینڈ کروزر گاڑی کی تلاش کی جا رہی ہے، جلد ملزمان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ لاہور میں آوارہ کتوں کے کاٹنے کے واقعات جان لیوا ثابت ہونے لگے۔ میو اسپتال میں ریبیز کے باعث 4 سالہ بچہ دم توڑ گیا۔ چند ہی روز میں ریبیز سے یہ دوسری ہلاکت رپورٹ ہوئی ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے بروقت ویکسین لگنے کے باوجود بعض کیسز میں وائرس مہلک ثابت ہو سکتا ہے۔ بچے کو تقریباً 1 ماہ قبل آوارہ کتے نے کاٹا تھا۔ اہل خانہ نے فوری طور پر ویکسین بھی کروائی۔ بچے میں ریبیز کے علامات ظاہر ہونے کے بعد حالت انتہائی تشویشناک ہو گئی۔ اسے وینٹیلیٹر پر منتقل کیا گیا۔ تمام طبی کوششوں کے باوجود بچے کی جان نہ بچائی جا سکی۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے گزشتہ چند روز کے دوران میو اسپتال میں ریبیز کے باعث یہ دوسری ہلاکت ہے۔ ڈاکٹرز نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ آوارہ کتے کے کاٹنے کی صورت میں فوری طور پر مستند طبی مرکز سے رجوع کریں، مکمل ویکسینیشن کورس کروائیں اور کسی بھی علامت کو معمولی نہ سمجھیں۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بارشوں نے تباہی مچا دی۔ دریاؤں میں سیلابی اور شہروں میں اربن فلڈنگ کی صورتحال ہے۔ بھارت کی جانب سے چھوڑا گیا آبی ریلا پاکستان کی حدود میں داخل ہو گیا۔ دریائے چناب میں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب۔ چنیوٹ کا گاؤں میاں وال مکمل تباہ ہو گیا، کئی مکان بہہ گئے۔ وزیر آباد کی جناح کالونی میں 3 فٹ پانی جمع ہے۔ پنجاب میں بارشوں کے باعث 8 اور خیبر پختونخوا میں 18 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ گلگت بلتستان کے ضلع دیامر میں مونسون بارشوں نے تباہی مچا دی۔ شدید سیلابی ریلوں کے باعث بڑے پیمانے پر مالی نقصان ہوا۔ پولیس کے مطابق تانگیر میں 27 مکانات مکمل طور پر تباہ ہو گئے، 40 مکانوں کو جزوی نقصان پہنچا۔ سیلاب سے تقریباً 400 کنال زرعی اراضی تباہ ہو گئی، 1000 سے زائد درخت اکھڑ گئے، 80 کے قریب مال مویشی ہلاک ہو گئے، درجنوں خاندان بے گھر ہو چکے ہیں اور کھلے آسمان تلے امداد کے منتظر ہیں۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔